اللہ کے بندو غور سے سنو، جس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں زلزلہ آیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے منبر پر آ کر اپنی قوم سے فرمایا اگر زلزلوں سے بچنا ہے 2 کام کرو۔ نمبر 1 توبہ کو لازم کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ یہاں تو حال یہ ہے، بڑی معذرت ہے، توبہ کی توفیق نہیں، وہ کلپیں ہی گھماتے جا رہے ہیں، کلپیں شیئر کرنا ہے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ ارے اس کا تدارک توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، خدا کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کے رسول سید المعصومین ہو کر فرماتے ہیں ایک دن میں 100 مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ سید المعصومین 100 بار استغفار کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو گناہوں کے دلدل میں بالکل دھس چکے ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہ گناہ گناہ، صرف گناہ ہے۔ ہماری زندگی میں توبہ کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں استغفار کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں رجوع اللہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، پیشن گوئیوں کی تلواریں سر پہ لٹک رہی۔ ترکی میں تو جو ٹوٹے ہوئے مکان تھے اس کو اس سے اچھے تعمیر کرنے کے اعلانات ہو گئے، ان کو بہتر مل جائے۔ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں جو دب کر مرے، جو جن کو جلا کر کے مار دیا جائے، یا حادثاتی طور پہ جو جل کے مرے، خودکشی نہ کرے، آگ میں جل کے مر جائے حادثاتی طور پہ، پانی میں ڈوب کر کے مرے، خودکشی نہ کرے، حادثاتی طور پہ پانی میں ڈوب کے مرے، ان سب کے لیے اللہ کے رسول نے شہادت کی بشارت عطا کی۔ وہ سب شہید ہے ہماری نظر کے اندر۔ لیکن یہ جو پیشن گوئی ہمارے ملک کے لیے بھی پیشن گوئی ہو رہی، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے 2 راستے بتائے گئے۔ نمبر 1 توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ دیکھیں کتنی گندگی کی انتہا ہے کہ نوجوان لڑکے گندگی کی اس انتہا پر پہنچے ہیں کہ بیان کرنے کے لیے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر موجود نہیں؟ اب تو یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہو رہے ہیں ہمیں۔ کون سے دن؟ یہ دن کہ بھائیوں کے بہنوں کے ساتھ غلط تعلقات، دیور کے ساتھ بھاوج کے غلط تعلقات، بہنوئی کے ساتھ سالی کے غلط تعلقات، یہ بدترین دن ہے، یہ قیامت کے قریب دن ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ میڈیا ہے، اور میڈیا کا غلط استعمال ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے، اس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا یہ ساری گندگی جو ہے اس پہ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو کوئی کنٹرول کر سکتی تو وہ ایک چیز ہے، اور وہ اللہ کی خشیت ہے اور اللہ کا خوف ہے۔ اس کے سوا اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایک انسان اگر تقریر دیکھنے بھی جا رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر جانا ہے۔ انسان اگر نعت شریف بھی سوشل میڈیا پہ سننے کے لیے جا رہا ہے اس کو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کے جانا ہے۔ حتیٰ کہ تلاوت قرآن بھی یوٹیوب پر اس کو سننا ہے تو کسی نہ کسی گندی تصویر سے گزر کر کے جانا ہے۔ اب اگر دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہاں سے گزر جائے گا، اور اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر اسی تصویر نے پتہ نہیں سننے گیا تھا تلاوت اور کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، اور اچھی طرح یاد رکھو، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو اکیلے میں اور تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہیں، غور سے سننا، میرا اللہ فرماتا حدیث قدسی ہے کہ جو اکیلے میں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں گویا کہ وہ مجھے اعلان جنگ کا چیلنج دیتے ہیں، اور جو مجھے جنگ کا چیلنج دے میں اس کو تباہ کر دوں گا، اس کو برباد کر دوں۔ جس کو اللہ برباد کرے اسے دنیا کی ہے کوئی طاقت جو بچا سکے؟ ہے کوئی دنیا کا وظیفہ جو بچا سکے؟ ہے دنیا کی کوئی ایسی اوراد و وظائف جو بچا سکے؟ اللہ اکبر، میرا اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، اور جب اللہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے غضب کو کوئی چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے، اللہ کے عذاب
عذاب سے کوئی چیز نجات دلا سکتی ہے، وہ ہے توبہ، استغفار، رجوع اللہ، اللہ کی طرف دوڑنا۔ آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف آئیے، اور یاد رکھنا اللہ کی طرف آنا وہ خوبصورت کام ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں۔ یہ شان ہے اللہ کی، جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ آئیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ آپ سے کہوں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر توبہ کرنے کی بجائے اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے توبہ کرو، اپنے کمروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر توبہ کرو، اور کچھ خلوص کے آنسو اس کی بارگاہ میں نظر کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کے لیے رونا بہت پسند ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دنیا کی کوئی عبادت اللہ کے لیے رونے کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی خدا کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ کوئی عبادت اس کا بدل نہیں ہے، کوئی وظیفہ اس کا بدل نہیں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کر کے روئے گا اللہ رب العزت ایسے گنہگار کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ آئیے توبہ کیجئے۔ اور دوسری چیز عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ منبر پر آ کر اگر زلزلے سے بچنا ہے پہلی چیز تو سچی توبہ، دوسری چیز صدقے کو عام کرو، صدقہ دو، کثرت سے صدقہ دو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقے سے تقدیریں بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا زلزلوں سے بچنا ہے تو دو چیزیں، یا تو توبہ کرو یا تو صدقے کو عام کرو، اور دونوں چیزیں ہماری زندگی کے اندر نہیں۔